اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم کہتے ہو نا میں بڑا جاننے والا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، مجھے تجربہ ہے، کسی سے بات ہوتی ہے تو اپنی ساری کوالٹیز ہم گناتے ہیں، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اس کا تجربہ ہے مجھے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو جاننے والا کہتے ہو تو فسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دنیا کی تمام روٹینوں کو تلف کر کے بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آیا کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز ہو جاتی ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر پھیلا کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل زمین پر تلاش کیا کرو. جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اپنے کاروبار کو بند کرتا ہے، دکان کو بند کرتا ہے، مصروفیات کو روک دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد غور کے ساتھ جمعے کو سنتا ہے، خطبے کو سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، باہر جا کے دوبارہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اس نے بزنس سٹارٹ نہیں کیا بلکہ وہ اللہ کا فضل حاصل کر رہا ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات اللہم ملک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قابض ہے، فعال لما یرید ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، کل کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے لیے۔ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، ننھے منھے پھول دل بچوں، دنیا میں بہت سی حقیقتیں ہیں، کئیوں کو انسان تسلیم کرتا ہے اور کئی ایسے حقائق ہیں جن کا انسان انکار کر دیتا ہے۔ کئی حقیقتیں ایسی ہیں کہ اس کو ایک قوم والے ماننے والے ہیں اور دوسری قوم والے جھٹلانے والے ہیں۔ ایک مذہب مانتا ہے اور دوسرا مذہب اس کا انکار کرتا ہے۔ ایک ملک مانتا ہے، دوسرا ملک نہیں مانتا۔ ایک فرقہ مانتا ہے اور دوسرا فرقہ اسے نہیں تسلیم کرتا۔ لیکن ان سب حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کا انکار نہ تو کوئی فرقہ کرتا ہے، نہ تو کوئی گروہ کرتا ہے، نہ کوئی قوم اور کوئی قبیلہ کرتا ہے، نہ مذہب اور نہ ہی کوئی ملک کرتا ہے، اور نہ ہی دنیا میں آیا ہوا کوئی بھی انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ میرے اور آپ سمیت دنیا میں جتنے بھی انسان باشعور ہیں، بیوقوف بھی ہو، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ حقیقت ہی ایسی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے اللہ کے نبی، جب آپ سے پہلے والے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے، آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہنے والے، اور جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے بعد آنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا۔
کیونکہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے کہ دنیا میں انسان کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے۔ ہم نے تو دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنی، ایک دن آنا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، وقت آنا ہے کہ سورج بھی بے نور ہو جانا ہے، جو ستارے چمک رہی ہیں ان کی چمک اور دمک ختم ہو جائے گی، سمندر ابل پڑیں گے، ہر چیز ریزہ ریزہ، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، ہر چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے، بقا کسی کو بھی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے محبوب پیغمبر اسے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہ عقیدہ اور سوچ اور نظریہ سبھی مسلمان اور دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی ہر مخلوق اس کو پتہ ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی چہرے نے، ایک ہی ذات نے باقی رہنا ہے، وہ کائنات کے خالق اور مالک کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمیشگی کسی کو بھی نہیں ہے، خلد ہمیشہ رہنا کسی کو بھی نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، دنیا میں انسان اپنی ناپسندیدہ چیزوں سے بھاگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پسند، مجھے فلاں چیز نہیں پسند، میں یہ نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت تفرون منہ جس سے تم بھاگتے ہو، ملاقیکم، وہ ایک دن آنا ہے تمہیں مل کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پہلا سٹیپ زندگی، دوسرا سٹیپ موت، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تیسرا سٹیپ تم نے اس رب کے پاس جانا ہے جو ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ دنیا میں کیا تمہارے کیے گئے اعمال پوشیدہ اور چھپے ہوئے رہ جائیں گے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر رب تمہیں بتائے گا کھول کھول کے، واضح کر کے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم عمل کون سے کرتے تھے، یہ تو ہم تمہیں بتائیں گے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے دنیا کے لوگوں، دنیا میں جتنے بھی سیکیورٹی نظام ہیں، جتنے بھی میڈیکل سینٹر اور ترقی یافتہ یہ انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں، ان کی مدد حاصل کر لو، یہ مدد تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اگر دنیا میں کوئی محفوظ اور مضبوط قلعے ہیں، جسے قلعہ کہا جاتا ہے، اگر تم ان کے اندر بھی جا کے پناہ لے لو تو موت تمہیں آ کے ہی رہنی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہم اعمال کون سے کرتے ہیں؟ ہم تو جمعہ نہیں نہ پڑھتے، جمعہ کے دوران نبی پاک علیہ السلام نے بات کرنے سے منع فرمایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو آپ لے کے مسجد میں نہ آئیں، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بچوں کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن بچوں کی ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ نے سکھانا ہے کہ بچوں کو ہم نے کہاں پہ بٹھانا ہے، ہم بیٹھے ہیں اور بچے شور مچائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بات نہیں کرنی تاکہ لوگوں کا دھیان منتشر نہ ہو، پھر ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو مرضی کریں، دھیان تو منتشر ہوگا۔ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ انہیں سکھانا ہے کس طرح خاموشی کے ساتھ باادب ہو کے، مؤدب بن کے ہم نے غور کے ساتھ جمعہ کو سننا ہے۔ اور اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے، اتنا اہم ہے خطبہ جمعہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان کسی کو کہے کہ تم چپ کر جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ جب کسی کو چپ کروانا وہ جائز نہیں ہے تو بولنا کتنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منع کرنا تو اس کام کو دوبارہ کرنا یہ گناہ ہے، جس کام سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہوا ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر خواتین والا جو پورشن ہے، آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم کہتے ہو نا میں بڑا جاننے والا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، مجھے تجربہ ہے، کسی سے بات ہوتی ہے تو اپنی ساری کوالٹیز ہم گناتے ہیں، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اس کا تجربہ ہے مجھے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو جاننے والا کہتے ہو تو فسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دنیا کی تمام روٹینوں کو تلف کر کے بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آیا کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں جب نماز ہو جاتی ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو پھر پھیلا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل زمین پر تلاش کیا کرو. جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اپنے کاروبار کو بند کرتا ہے، دکان کو بند کرتا ہے، مصروفیات کو روک دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد غور کے ساتھ جمعے کو سنتا ہے، خطبے کو سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، باہر جا کے دوبارہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اس نے بزنس سٹارٹ نہیں کیا بلکہ وہ اللہ کا فضل حاصل کر رہا ہے. اس بزنس کو، اس کاروبار کو اللہ کا فضل کہا جاتا ہے جب انسان جمعہ پڑھتا ہے. اور جب انسان جمعہ نہیں پڑھتا، نماز کو بھول جاتا ہے، خطبے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی قدر کو پہچانتا نہیں ہے، فرمایا یہ فتنہ ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. تختی تو ہم سارے لگاتے ہیں، ذالک من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ گاڑی میرے رب کا فضل ہے، یہ کوٹھی بنگلہ میرے رب کا فضل ہے. لیکن اگر رب کو ناراض کیا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، جمعوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے ذکر سے دامن خالی ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ فضل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یہ دنیا دار دو تو پھر اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے محبوب انہیں بتاؤ ذرا کہ جو اللہ کے پاس ہے تمہاری تجارت سے بھی بہتر ہے اور تمہارے ان مصروفیات والے کاموں سے بھی بہتر ہے. تو میرے بھائیو جمعہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، ساری چیزوں سے اہم ہے. نہ ہمارا جمعہ چھوٹنا چاہیے، نہ ہمارے بچوں کا چھوٹنا چاہیے. ہر صورت میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک ہفتہ بس ہم انتظار کرتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک ہی دن ہے، اس میں جمعہ ضرور سننا ہے، صرف نماز نہیں پڑھنی. قل ان کنتم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، پیغام یہ ہے آج کے خطبہ جمعہ کا کہ تم اگر بھاگتے بھی ہو تو موت نے تمہیں آ کر ہی رہنا ہے، موت سے بچ نہیں سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت اس کو یاد کرو، اکثر الذکر حازم اللذات الموت، یہ تمہاری لذتوں کا خاتمہ کرنے والی ہے، تمہارے چسکوں کا، جو تمہارے اندر خواہشات ہیں ساری خواہشات کو ختم کر دے گی. کیا کیا خواہش ہوتی ہے انسان کی، میں نے یہ کام کرنے ہیں، میں نے فلاں کام کرنے ہیں، میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے، سارے پلانز کو ختم کر دیتی ہے. موت جب آتی ہے انسان کے سارے پلانز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ختم کر دینے والی، چسکوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو، دنیا کے سواد اور ذائقوں کو ختم کر دینے والی موت ہے. زیادہ یاد کیا. حسن البصری رحمہ اللہ وہ جنازہ پڑھنے جاتے تو کسی کو پوچھتے ہوتے تھے کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ یہ جو مردہ ہے اب کیا چاہتا ہوگا. تو آدمی آگے سے کہتا ہے یہ یہی چاہتا ہوگا کہ کاش مجھے وقت مل جاتا تھوڑا سا، میں رب کو منا لیتا. کہا اسے تو نہیں ملا، اس کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن تمہارے پاس تو وقت ہے، تم تو رب کو منا سکتے ہو، تم تو معافی مانگ سکتے ہو، تمہارے پاس موقع ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعد واعدد نفسک فی الموتى، کبھی کبھی ایسی کیفیت بھی اپنے دل کے اندر پیدا کیا کرو، کبھی کبھی یہ بھی سوچ اپنے ذہن میں لایا کرو کہ میں مر چکا ہوں، کہ میرے اندر جان نہیں ہے، تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری دکانداری ہے، تم دکان پہ جا کے بیٹھتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، لیکن یہ سوچو کہ تم مر چکے ہو اور تمہارے پاس کیا ہے، آگے دکھانے کے لیے کیا ہے، رب کو منہ دکھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میرا دامن خالی ہے، یہ سوچو۔ کفا بالموت واعظا، ہم کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نصیحت کریں، کسی بڑے کو دانا سمجھدار انسان کو کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت ہی کر دیں، کہ بڑی اچھی نصیحت ہو زندگی میں کام آئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت آپ نے فرمایا ایک ہی نصیحت کافی ہے، کفا بالموت واعظا، اگر تم نصیحت اپنے پلے باندھنا چاہتے ہو، صرف ایک ہی نصیحت تمہاری پوری زندگی کے لیے کافی ہے کہ موت مجھے آ کے رہنی ہے، میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کوئی بھی کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سوچ اور ذہن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ہمیشہ یہ کام کرنا ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے کام میرا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے مرنا بھی ہے، جان نکل جانی بھی ہے، یہ جو اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، یہ مردے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے پیغام ہوتا ہے، آپ کو اعلان ہوتا ہے، آپ کو واعظ ہوتا ہے کہ وہ مر گیا جو تمہارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، بولتا تھا، تمہارے جیسی باتیں کرتا تھا، تمہارے جیسے اس کے بچے تھے، اس کی بیوی تھی، اس کی فیملی تھی، اگر وہ نہیں رہا مرنا تم نے بھی ہے۔ یہ الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ کفا بالموت واعظا، ایک ہی نصیحت پلے باندھ لو کہ ہم نے مرنا ہے۔ اگر کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو میرے بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی بھی نہیں تھا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ نے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ کے نبی آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں رہا، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، دین مٹ جائے گا، پیغام ختم ہو جائے گا، رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ جو موت ہے نا، موت کو یاد کرنا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ انسان سے غرور ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، نخوت، جو اس کا نخرہ ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، میرے سے ایسا نہیں ہوتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ جب مر ہی جانا ہے تو پھر پسند اور ناپسند کس چیز، کس کام؟ جب رہنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ تکبر اور غرور اور نخوت، یہ تمہارے ریشمی لباس، تمہارا سٹائل، تمہارا نخرہ کس کام کا؟ جب ایک مرتبہ سستے سے کفن کے اندر باندھ کے تمہیں مٹی میں چھوڑ دیا جانا ہے تو پھر نخرہ، تب دکھانا ہے نخرہ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں فاطمہ وہ آ گیا ہے جو آ جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، ملک الموت آ گئے۔ یہ اب تو ہماری غلط فہمیاں نوجوانوں کی ختم ہو جانی چاہیے کہ ہم نے پہلے یہی سوچا ہوا تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ 60-70 سے اوپر ہی جا کے فوت ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھے ہیں جنازے 25 سال والوں کے بھی اٹھتے ہیں۔ یہ پچھلے مہینے ہمارے ہی ایک محلے سے 3 جنازے نوجوانوں کے اٹھے ہیں، ایک مہینے کے اندر نہیں، ایک ہفتے کے اندر۔ کون سی امیدیں ہم نے لگائی ہیں؟ کون ہمیں تسلیاں دیتا ہے کہ بھئی تم نے اتنی عمر گزارنی ہے؟
کفا بالموت واعظا، ہر وقت ہر دن سونے سے پہلے تم اس نصیحت کو یاد کرو. میں تو کہتا ہوں اپنے موبائلوں کے وال پیپر یہ ہو، اپنے بیڈ روم کے اوپر سکرین یہ ہو کہ تم نے مرنا ہے. گاڑیوں کے پیچھے غرور تکبر والے یہ ڈائلاگ لگانے سے بہتر ہے کوئی نصیحت آموز جملہ لگایا جائے کہ جس سے خود بھی نصیحت رہے اور اوروں کو بھی نصیحت رہے. انسان مرنا تو انسان نے ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، 2 غز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ نے غرق کیا ہے، مرا وہ بھی ہے. دنیا کا سب سے زیادہ خزانہ اللہ نے قارون کو عطا کیا، خزانہ بھی گیا ہے، خود بھی عبرت کا نشان بنا ہے. اپنے آپ کو فرعون اور نمرود سمجھنے والے بعد میں بھی بہت آئے ہیں، لیکن راہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ بقا کسی کو ہے ہی نہیں. موتو قبل ان تموتو، تبرانی میں یہ بھی حدیث آتی ہے، فرمایا کہ موتو اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ تم مرے ہو، قبل ان تموتو اس سے پہلے کہ تم مارے جاؤ. یہی سمجھا کرو بس چانس ہی ملا ہے، بس چانس ہی ملا ہے. ہمیں ایک چانس تھوڑی ملتا ہے. ہم بھی ڈرائیو کر کے آتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں اور کئی ڈرائیور مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. چھت کے نیچے ہم بھی سوتے ہیں، لوگ بھی سوتے ہیں. کئیوں کی آپ خبریں سنتے ہیں کہ چھت گرا ہے، مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا. حادثات سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا میرے ساتھ حادثہ نہیں ہو سکتا؟ میں اچانک دنیا سے جا نہیں سکتا؟ ویسے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے حادثاتی موت سے، لیکن کسی کی قسمت میں کب موت لکھی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ جو دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہیں، قیامت والے دن آئیں گے سارے. کوئی آ رہا ہے جی، نیک لوگ جو ہیں ان کی اللہ نے صفتیں بتائی. التائبون، یہ وہ بندے تھے جو بار بار توبہ کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. انہیں شرمندگی ہو جاتی تھی، احساس ندامت ہوتی تھی تو اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، بار بار رجوع کیا کرتے تھے، رب کو بلاتے نہیں تھے. السائحون الساجدون، یہ سجدہ کرنے والے تھے. الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ٹائٹل اور تمغے مل رہے ہیں جو دنیا میں مر کے اللہ کے پاس پہنچے ہیں. وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اسے لاگو کر کے دکھاتے ہیں. یہ 2 سال پہلے سعودیہ میں جو واقعہ پیش آیا، ایک کزن نے کزن کو قتل کر دیا. اب قانون یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا. منانے کے لیے آتے ہیں، سارے رشتہ دار آئے ہیں، پگڑیوں کو پاؤں کی نوکوں کے اوپر رکھ دیا ہے، قصیدے پڑھے گئے، اشعار پڑھے گئے، دنیا نے اشک برسا دیے اور ساری دنیا ترلے کر رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن ورثہ کہتے ہیں نہیں، قتل ہوا ہے، بیٹا گیا ہے، ہمیں بیٹا چاہیے. اللہ نے یہ حد مقرر کی ہوئی ہے. یہ حدود کا پالن کرنے والے اور حفاظت کرنے والے قیامت کے دن یہ ٹائٹل لے کے بھی آ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں رہے ہوں گے، موقع ملا ہوا ہوگا، زندگی گزاری ہوئی ہوگی. یہ فراڈیا آ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ لوگوں کا دل دکھایا کرتا تھا، اس کی زبان گندی تھی، یہ سود خور تھا، یہ قاتل ہے. کچھ لوگ یہ ٹائٹل لے کے آ رہے ہیں. کچھ لوگ التائبون الساجدون الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بہت زیادہ کرنے والا ہے. صدیقین، اللہ کے دین کو اس نے سچا کہا تھا، تسلیم کیا تھا، اس پر عمل کیا تھا.
مختلف طرح کے لوگ اللہ کے پاس آ رہے. تو میرے بھائیو دنیا تو سب نے گزارنی ہے، لیکن دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، آخرت کو بہتر بنانا ہے. دنیا نے اگر ستایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اصل میں بد نصیب اور بدبخت وہ انسان ہوتا ہے، بدبخت کا معنی یہ ہے کہ کھوٹے نصیبوں والا، وہ انسان ہوتا ہے. دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، پورا پورا ہی ملا ہے، لیکن دنیا کو حاصل کرتے کرتے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتا ہے، دنیا پھر بھی نہیں ملتی. دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا ہے، میرے صحابہ، من احب لقاء اللہ، کہ جو انسان اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. لیکن جو انسان من کرہ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اس سے ملاقات ناپسند فرماتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسی بات ہے، فکلنا نکرہ الموت، اللہ کے نبی ہم سب ہی موت کو ناپسند کرتے ہیں اگر اس کا مطلب مرنا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو انسان دنیا کے اندر اسلام کا پابند رہتا ہے، زندگی کو اسلام اور سنت کے مطابق گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات پسندیدہ بنا لیتے ہیں. وہ دنیا سے جانا ہی پسند کرتا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی، دنیا سے اکتا جاتا ہے. اللہ اس کے دل کے اندر دنیا کی اکتاہٹ پیدا کر دیتے ہیں، نفرت پیدا کر دیتے ہیں. پھر وہ یہی چاہتا ہے کہ میں وہاں پر ہی جاؤں جو میرا حقیقی ٹھکانہ ہے. لیکن یہ احساس آئے کیسے؟ لیکن موت کی فکر آئے کیسے؟ ہم نہ صحابہ کی باتیں سننی ہیں، نہ حدیث سننی ہے، اپنے آپ کو دور کر کے رکھنا ہے. اپنے آپ کو مجبور کر دو کہ میں نے دین کی باتیں سننی ہیں. یہ میرا جو نفس ہے بے قابو ہو چکا ہے، یہ دین کے قریب آتا ہی نہیں ہے. مشکل سے محنت کر کے اسے دین کے قریب لاؤ تاکہ آپ بچ سکو. جب دوائی کھلانی ہوتی ہے بچے کو تو بچہ سمجھتا ہے یہ میرا نقصان ہے، مزہ نہیں آتا تو میں نے نہیں کھانی. لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اسی میں اس کی خیر ہے، وہ کھاتا ہے. دوائی کڑوی بھی ہو انسان کو کھانی پڑتی ہے کیونکہ اس کی بقا اسی میں ہے. تو دین پر عمل کرنے میں میرے بھائیوں ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی کوئی نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو پھر جٹلائے اور بھلائے کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر بعد میں جو کہنا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو موت کو جانتے تو ہے تھے کہ انسان نے مرنا ہے، لیکن اس کو سیریس نہیں تھے لیتے. قیامت کے دن جب ان کا حشر برا ہو جائے گا، فرجعنا نعمل صالحا، پھر یہ گزارشیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ لٹا دے، نعمل صالحا، ہم پہاڑ لگا دیں گے نیکیوں کے. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. جب میرے بھائیوں موت آنی ہی آنی ہے تو پھر دل کو تسلیاں کس بات کی؟ کیوں ہم موت کو بلائے بیٹھے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہر ایک نے آنا ہی آنا ہے. تو پھر غرور کو اس نے ختم کیا ہے، نخوت کو اس نے ختم کرنا ہے، تکبر کو اس نے ختم کرنا ہے. اگر دنیا میں دل لگ رہا ہے، دنیا کی پریشانی ہے، موت کو یاد کرو، اللہ دنیا کی ساری پریشانیاں دور کر دے گے. صرف موت کو یاد کرنا ہے. ایک ہی نصیحت اور ایک ہی درس ہے، اور میرے خیال سے رمضان کا بھی سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کو بدل لیں. ابھی موقع ہے، ابھی دن ہیں. ابھی رمضان کا آخری عشرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیا کرتے تھے، خود بھی قیام فرماتے تھے اور گھر والوں کو بھی تیار کرتے تھے قیام کرو. اور
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی لیلۃ القدر کی رات اسی میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا آپ کو سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم نے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے ان دنوں میں اللہ سے معافی مانگ لینی ہے۔ اللہ سے جو آپ مانگیں گے، میرے بھائیو دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہوتی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ آپ کی یا تو تکلیف ٹل جاتی ہے دعا کی وجہ سے، یا اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اللہ دنیا میں اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا کرنا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ انسان دنیا میں جو محنت کرتا ہے، شاید دنیا کے لیے محنت کی ہوئی وہ ضائع جا سکتی ہے، انویسٹمنٹ ضائع ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو دعا والی انویسٹمنٹ ہے یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ بڑا قدردان ہے، انسان کی دعا کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو ہم نے دعائیں کرنی ہیں کثرت کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، قیام کرنا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اسے ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ایک رات کے اندر 40 رکعات جو ہے وہ قیام کر دیا کرتے تھے، حالانکہ سنت 11 ہیں لیکن نوافل کثرت کے ساتھ نوافل ہیں، کثرت کے ساتھ قیام ہے، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہے، صدقہ و زکوٰۃ کثرت کے ساتھ ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ زکوٰۃ اور صدقات اسی مہینے میں دیتے ہیں، کیوں؟ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، صدقہ زیادہ سے زیادہ اسی مہینے میں ہے، اور آخری دنوں میں صدقۃ الفطر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ فطر، صدقۃ الفطر کے بارے میں، فطرانہ جسے کہتے ہیں، سوال کر رہے تھے، وہ تقریباً اگر گندم کا ہے تو 300 بنتا ہے، 300 سے کچھ زیادہ یا 300، اگر چاولوں کا ہے تو پھر 700-800، جس کوالٹی کے آپ چاول کھاتے ہیں اس حساب سے۔ اگر آپ مکس کھاتے ہیں تقریباً 500 روپیہ آپ دے سکتے ہیں، زیادہ ہی دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں کم نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر ایک میں، بچے پہ بھی فرض ہے، آپ نے بچے کا بھی ادا کرنا ہے، آپ کے گھر کوئی مہمان ہے اس کا بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو مستحقین جو ہیں اس کے مصارف زکوٰۃ وہی صدقۃ الفطر کے ہی مصارف ہیں، ان پہ ہی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ مساکین ہے، فقراء ہے، غارمین ہے، ابن السبیل ہے، اللہ کے راستے میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ مدارس ہیں وہ بھی ابن السبیل، ابن السبیل کہتے ہیں مسافروں کو، اس میں آتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو آپ نے خرچ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ تو ہمارے مصرف میں ہے، ہم وہ جو سونا ہے ہم استعمال کر رہے ہیں، پہنتے ہیں، تو کیا جو سونا استعمال میں ہو اس کی بھی زکوٰۃ ہے تو سونا ہم کھا تو نہیں رہے، وہ صرف زیب و آرائش کے لیے ہے، اس لیے بے شک آپ پہنتے ہیں، 10 تولے بھی پہنتے ہیں یا 15 تولے بھی پہنتے ہیں، آپ کے استعمال میں بھی ہے، آپ نے زکوٰۃ اس کی ضرور دینی ہے۔ اور بتانا کوئی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، ہمارے اندر یہ بھی بیماری ہے بہت بڑی، ہم اگلے کو پریشان کر دیتے ہیں، بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں کھا لینا، وہ پاگل ہے کھائے، کوئی عزت نفس کسی کی نہیں ہے۔ تو بہت ہی بری بات ہے کہ ہم کسی کو پیسے دیتے وقت پہلے آپ خود جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو دے دو چپ کر کے، اگر نہیں ہے تو آپ کسی اور کو تلاش کر لو، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے عزت نفس کو، مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ مسلمان کی عزت ہے، اور ہم عزت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔